تو اور گستاخی کر رہا ہے، تجھے تو اور نیچے طبقے میں ڈالا جائے گا۔ ایک انسان روزگار سے جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے گل پھٹے آگ کی قینچی سے کاٹے جا رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے جبریل یہ کون انسان ہے؟ اتنے لوگ ہیں، سب کی زبانیں اور یہ گل پھٹے قینچی سے کاٹے جا رہے ہیں اور یہ چیخ رہے ہیں کہ پورا منہ بدن سب خون سے سنا ہوا ہے، یہ کون انسان ہے؟ تو حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کے امت کے وہ لوگ ہیں جو رمضان مبارک کے مہینے میں کیا ہے روزہ دن میں کھایا کرتے تھے اور روزہ نہیں رکھا کرتے تھے۔ آج ان کے گل پٹوں کو قینچی سے کاٹا جا رہا ہے کیونکہ یہ کھانا کھایا کرتے تھے اور لوگ روزہ رکھا کرتے تھے اور یہ کھلا کھلا کھانا کھایا کرتے تھے۔ تو یہ انجام ہے۔ اس کے علاوہ انسان یہ نہیں سمجھتا۔ اور ایک نئی چیز پتا کیا میں آپ کو بتا دوں، آپ 20 روپے کی 3 خوراکیں ملتی ہیں اور بلکہ کوئی سیٹنگ بنا لے کسی ڈاکٹر سے تو اسے 10 روپے میں بھی 6-7 خوراکیں مل جاتی ہیں۔ اگر کسی کی سیٹنگ صحیح ہے ڈاکٹر سے تو 10 روپے میں بھی 3-4 خوراکیں مل جاتی ہیں۔ تو اس نے 3 خوراکیں جیب میں رکھی اور 3 خوراکیں گھر پہ رکھ دی۔ بولے آپ روزہ نہیں رکھا؟ بولے کیا بتائیں حضرت بڑی پریشانی ہوئی۔ کیا؟ بولے یہ دوا چل رہی ہے۔ اب 1 دن نکل گیا، 2 دن نکل گئے۔ بولے صاحب بولے روزہ نہیں رکھا یار؟ بولے بڑی پریشانی ہے، بڑی دقت ہے اور طبیعت بھی خراب ہے۔ بولے یہ دوا چل رہی ہے۔ بولے اچھا۔ اب 1 ہفتہ نکل گیا، اب وہ جو اندر رکھ کے آیا تھا اسے تو کھا لی اس نے، اب جو اندر کیا انہیں نکل آیا۔ 1 ہفتہ اس میں نکل گیا، 1 ہفتہ اس خوراکوں میں۔ اس کے علاوہ اس نے کہا تھوڑی گولی اور بڑھا دو۔ ڈاکٹر سے گیا، بولے ایسا کرو اب میں 15 روپے دوں گا، تم اس میں خوراک گولی اور بڑھا دو، کیپسول بڑھا دینا تاکہ لگے انسان تمہارا باقی بہت طبیعت خراب ہے۔ تو جب تک پوچھو گے تو وہ بعد میں بتائے گا، جیب سے نکالے گا صاحب دوا چل رہی ہے۔ میرے بھائی دوا چل رہی ہے تو اللہ نے ارشاد کی تھوڑی فرمایا کہ دوا ہو تو روزہ نہیں رکھا جائے گا، سلیقہ طریقہ ہونا چاہیے۔ آپ دن کو رات میں تبدیل کر سکتے ہیں، جیسے آپ صبح میں دوا کھاتے تھے روزہ افطار کے دوا کھا سکتے ہیں، جو آپ دوپہر میں کھاتے تھے وہ آپ تراویح پڑھ کے کیا ہے دوا کھا سکتے ہیں، اور اس کے بعد میں جو آپ کیا شام کو کھاتے تھے آپ سحری کھا کے وہ دوا کھا سکتے ہیں۔ اور ایسا کریں گے انشاءاللہ برکت فرمائے گا رب اور آپ کو بھی شفا فرمائے گا۔ لیکن کیا ہے ہمیں مرض نہیں ہوتا ہے، ہمیں احساس یا طبیعت خراب نہیں ہوتی ہے۔ ہلکی ملکی طبیعت کس کی خراب نہیں ہوتی، پریشانی کسے نہیں ہوتی ہے، لیکن ہمارا یہ رویہ ہے ہم نے بنا لیا ہے، ہمارے ایمان اس قابل نہیں ہے، ہم اس قابل نہیں، بلکہ شیطان نے ہمیں اس درجے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے، ایسی جگہ لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ ہم اچھائی کو مڑ کر تک نہیں دیکھتے، اچھائی کو مڑ کر تک نہیں دیکھتے ہیں، ہم برائی کرنے پر تیار ہیں۔ بتائیے اس مہینے میں انسان کو نیکیاں کرنا چاہیے۔ آج بھی یہ عالم ہے کہ انسان دکانوں پر بیٹھ کر ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، آج بھی اس مہینے میں۔ اور آپ ایسا نہیں سمجھ جاتے، آپ سمجھ جاتے ہیں اس کی صورت سیرت دیکھ کر آپ پہچانتے ہیں یہ واقعی کوئی نہ کوئی گناہ کرتا ہے ایسا کہ اس کی صورت بگڑتی چلی جا رہی ہے۔ آپ ایسا نہیں کہہ رہے، آپ خود دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ تو اس میں ڈیفیکٹ ہے، کچھ نہ کچھ تو خطا ہے کہ اس کی صورت بگڑتی چلی جا رہی ہے، کوئی نہ کوئی خطا ضرور ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ رب کے رسول نے ارشاد فرمایا جو غیبت چغلی کرتا ہے اس کے دل کو ٹیڑھا کر دیا جاتا ہے، اس کے دل کو ٹیڑھا کر دیا جاتا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو انسان غیبت کرتا ہے، غیبت چغلی جو انسان کرتا ہے تو وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ اللہ جو انسان کسی کی چغلی یا غیبت کرتا ہے تو وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا یعنی سگے مرے ہوئے بھائی کا وہ کیا ہے گوشت کھاتا ہے۔ اور غیبت کرنے والا انسان اگر توبہ سے مر جائے یعنی غیبت کرتا تھا اور توبہ کر کے فوراً اسے موت آ جائے تب بھی وہ سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اور جو بغیر توبہ کے مر گیا یعنی توبہ ہی نہیں کی اسے موقع ہی نہیں ملا، موت آ گئی۔ انسان کو اس کے لیے یہ فرمایا اللہ کے رسول نے ایسا انسان کا خاتمہ ایمان کے بغیر ہونے پر، یعنی جو انسان غیبت کرتا ہو اور اسے توبہ کرنے کا پہلے موقع نہ ملا ہو
تو جب اسے موت آئے گی تو یہ خوف ہے کہ اس سے ایمان چھین لیا جائے، یہ خطرہ ہے کہ اس کی موت بغیر ایمان کے آئے، یعنی کفر پر مرا ہو۔ وہ انسان جو لگاتار غیبت کرتا ہے گویا کہ اس کی موت ایسے ہوئی جیسے کفر پر ہوئی ہے اس کی موت، یعنی ایمان نہیں تھا اس کے پاس۔ اور آپ جانتے ہیں جس کا ایمان پر خاتمہ نہ ہوا ہو، مومن ہے اگر گناہگار ہے، بے نمازی ہے، اگر گناہگار ہے تو رب چاہے جب چاہے معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کا خاتمہ ہی ایمان پر نہیں ہوا تو نہیں کوئی اس کے لیے پھر کوئی گنجائش نہیں۔ پھر آگے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جو انسان غیبت کرتا ہے اسے جہنم میں کتوں کی شکل میں بنا کر ڈالا جائے گا۔ جو انسان غیبت چغلی کرتا ہے اسے کتا بنا کر جہنم میں ڈالا جائے گا، یعنی ایک تو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے اللہ اکبر، اور دوسرا یہ ہے کہ اسے کتا بنا کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ کیوں ایسا کیوں ہے؟ اس لیے ایسا ہے کہ جیسے کتے خاموش نہیں ہوتے ہیں ایسی غیبت کرنے والا بلاس شریف میں بیٹھا ہو، پرچونی کی دکان پر بیٹھا ہو، دروازے کے سامنے بیٹھا ہو، راستے پر بیٹھا ہو، چوراہے پر بیٹھا ہو، تو اسے ایک دوسرے کی غیبت کرنا ہی کرنا۔ جس کے دل میں کینہ ہوتا ہے آپ اس کی شکل دیکھ کر پہچان جاؤ گے، آپ اس کی شکل دیکھ کر پہچان جاؤ گے واقعی یہ غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا، کیونکہ اس کی شکل سے نور کو ہٹا دیا جاتا ہے، اس کی شکل سے نور کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے پاس دو عورتیں آئیں تو آپ نے ارشاد فرمایا الٹی کرو، تم نے ابھی گوشت کھایا۔ اب وہ ظاہر سی بات ہے تو گوشت کھایا ہی نہیں تھا تو کیسے بتا دیں؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا الٹی کرو، تو ہستی یا رسول اللہ ہم نے تو گوشت کھایا ہی نہیں ہے۔ بولے پھر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا الٹی کرو تم۔ وہ اب ان کا بیان ہے جب اللہ کے رسول نے تیسری مرتبہ کہا الٹی کرو تو جب ہم نے الٹی کی تو واقعی اس میں چھوٹے چھوٹے بوٹیوں کے ٹکڑے نکلے، چھوٹے چھوٹے بوٹیوں کے لتھڑے یعنی ٹکڑے نکلے۔ جب ہم نے دیکھا تو ہماری آنکھیں حیران رہ گئی کہ ہم نے گوشت کھایا نہیں تھا اور یہ بوٹیاں چھوٹی چھوٹی کیسے نکلی ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے چغلی کی تھی، تو گویا کہ تم نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا تھا، بچی گوشت اب تمہارے سامنے پڑا۔ اللہ یعنی اگر اس لیے نہیں دیکھتا پہلے معجزہ آیا، نبی تمہیں دکھانا چاہتے تھے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بات جھوٹ ہے، یہ واقعی بالکل سچ ہے۔ تو جب انہوں نے الٹی کی تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تیرے